نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، وزراء کرام، سول اور ملٹری افسران، ایکسلنسیز فرام مسلم کنٹریز، اور یہاں پر موجود نوجوان ہمارے بہت ذہین اور بہت قابل عربی کے طالب علم اور اسلامی تعلیمات کے ماہرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے یہ ایک انتہائی عزت کا مقام ہے کہ میں آج آپ کے سامنے خصوصی طور پر علماء کرام اور مشائخ اعظام آپ کے سامنے ایک ایسے دن پر مخاطب ہوں اور ایسے مہینے میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک عظیم تحفہ عطا کیا، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے عظیم قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان کو ایک نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں جن کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہاں پر بھی محترم جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز نے بہت ہی صراحت کے ساتھ ایک مکمل جامع تقریر کی۔ اس محفل کے احترام میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پاکستان کا قیام کسی بھی حوالے سے معجزے سے کم نہیں ہے۔ اسٹینلے والپورٹ نے اپنی کتاب جناح پاکستان میں جو لکھا ہے وہ آپ میں سے کئی دوستوں نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، لیکن اس نے جو ابتدائی ہیں کہ ایک ملک تقسیم کر کے افق پر سامنے آیا۔ میں نے اردو میں اس کا ملتا جلتا ترجمہ کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کا ہم تبھی اس مالک کا، اس ذات باری کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم ان عظیم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو اور ان شہداء کو اور لاکھوں لوگوں کو جنہوں نے خون کے دریا عبور کیے، تب جا کر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آج 77 سال بعد اس بابرکت مہینے میں ہم یہاں پر جمع ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا یہ ہے، اور پوری قوم پکار پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آئیں
ہم یکجاں دو غالب ہو جائیں۔ آئیں اتحاد اور اتفاق کی برکتوں کے ساتھ ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، چاہے وہ معاشی مسائل ہیں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں پر زندگی کے ہر شعبے کا تعلق رکھنے والے فرد کا تعلق جس شعبے سے بھی ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس میں حصہ ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی ذمہ داری ان انتہائی قابل احترام علماء کرام کے ذمے آتی ہے، جو اس ہال میں ہیں یا جو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، کہ کس طریقے سے آج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مرتبہ پھر افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں، اور اس کے بعد اگر اس ملک کے اندر تفریق ہے اور اس ملک کے اندر مذہبی منافرت ہے، لسانیت کی بنیاد پر تفریق ہے اور ذاتی خواہشات کو آگے لانے کے لیے قومی مفاد کو قربان کرنے کی ایک سوچ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وفائی ہے ان قربانیوں کے ساتھ، کہ یہ عظیم خطہ پاکستان جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں اور آج وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مناظر کے بجائے اندر تفریق ہے اور اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ملکی استحکام، ملکی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اور جس طرح کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، آج بھی موقع ہے الحمدللہ کہ ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنی تمام ذاتی خواہشات اور انا کو ہم پاکستان کے تابع کر دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ میرے انتہائی قابل احترام مہمان گرامی، میں نہیں چاہوں گا کہ میں وہ باتیں دہراؤں جو یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے فرمائیں اور ابھی ویڈیوز پہ ہم نے ان کو دیکھا، مگر میں کچھ گزارشات ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک خاص طور پر ہم سب پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی مملکت خداداد پاکستان، جس کو اللہ تعالیٰ نے جوہری قوت سے نوازا ہے، آج اگر آپ جائیں دنیا میں تو پرولیفریشن کے خلاف پوری جو عالمی طاقتیں ہیں وہ متحد ہیں، اور کہیں کوئی پر مارنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس کی کمال مہربانی سے 1998 میں پاکستان ایٹمی قوت بن گیا، اور ہمارا کوئی ازلی دشمن ہو یا کوئی قریبی دشمن ہو تو خدا تعالیٰ نے اس قوم کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، ایک انتہائی بہادر فوج کے علاوہ کہ اس
جوہری طاقت سے دشمن اگر ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کرے تو یہ قوم اس آنکھ کو رون دے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اس خدائے بزرگ و برتر کا کرم ہم پر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو اذہان ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس ہال میں موجود، چاہے وہ علماء کرام ہیں، مفکر کرام ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ سول فوجی افسران ہیں، چاہے وہ ہمارے نوجوان طالب علم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں کوئی کمی نہیں بہترین ذہنوں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ اربوں کھربوں ڈالر کے خزانے مدفن ہیں پہاڑوں کے اندر، اور آج اگر دہشت گردی کا اگر ایک یہ بھی زاویہ ہے پاکستان کے اندر، اور جس کے تانے بانے دور تک ملتے ہیں، اور ان دہشت گردوں کو جہاں سے سیاسی اور فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ پاکستان اپنے قدرتی وسائل سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں اس سے فیض یاب نہ ہو سکے، وگرنہ کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا کہ جن وسائل سے اس قوم کو نہ صرف خوشحالی اور ترقی سے ہم سب ہمکنار کرا سکتے ہیں، بلکہ اپنے قرضے ختم کر سکتے ہیں اور اپنا سر فخر سے بلند کر کے اقوام عالم کی سڑکوں پر چل سکتے ہیں، کوئی عقل کا اندھا ہوگا کہ وہ ایسے راستے کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ تو پھر جواب واضح ہے کہ یہ وہ ایجنٹس ہیں، یہ وہ دشمن ہیں پاکستان کے، جو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو گوارا نہیں، اور ان کو جہاں جہاں سے فائنینشیل سپورٹ، مالی ان کو سپورٹ اور دوسری سپورٹ مل رہی ہے، ہم سب اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس شہر رمضان میں ہمیں اس بات کو طے کرنا ہوگا کہ کب تک یہ خون بہایا جاتا رہے گا، کب تک ہمارے فوج، ایئر فورس، نیوی، پولیس، لا انفورسنگ ایجنٹس کے جوان اپنے بچوں کو یتیم کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی شہر رمضان میں، اسی 27ویں روزے کے دن اور لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے زیادہ افضل یہ رات ہے۔ تو اگر ہم گہرائی میں جائیں تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اس رب العزت کے حضور سنجیدگی کے ساتھ سجدہ ریز ہو، اور اس کے حضور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے گڑ گڑا کر اس سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ غلطی تو انسان ہی کرتا، فرشتہ تو نہیں کرتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس سے صدق کے دل کے ساتھ سبق حاصل کر کے ہم آگے بڑھیں، اپنے ذاتی اختلافات کو دفن کریں، ذاتی خواہشات کو قربان کریں،
قوم کی ترقی، یکجہتی اور اتفاق کے لیے کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اور حضرت قائد اعظم نے یہی فرمایا کہ کام کام اور کام، اس سے اور زیادہ خوبصورت مربوط پیغام اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال جو تصوف کے حوالے سے ان کا ایک اپنا مقام ہے، حضرت علامہ اقبال نے یہ فارسی کے اشعار پڑھے جو آج اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس لمحہ موجود میں، اس عظیم دن، اس عظیم مہینے میں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کتنی گہرائی میں حضرت اقبال نے جا کر بات کی ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے ایسا پاکستان کا خواب دیکھا تھا جس میں مسلمان اپنی مذہبی آزادی برقرار رکھ سکیں، پاکستان ایسی ریاست بنے جس میں اقلیتیں، منارٹیز بھی آزاد ہوں اور ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، پاکستان کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم صرف غیر ملکی حکومت سے آزادی چاہتے ہیں، اس سے حقیقی مراد مسلم آئیڈیالوجی ہے جس کا تحفظ نہایت ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم سب کو من حیث القوم اپنی توانائیاں صرف کر دینی چاہیے۔ اور جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ انہوں نے فرمایا کہ کام کام اور صرف کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، میں آپ کو درد دل کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، لیکن بلا خوف تردید یہ بات تو بخدا کوئی پہاڑ کوئی سمندر ہمارے راستے میں حائل نہیں ہوگا، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد اپنا مقام اقوام عالم میں اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہم انشاءاللہ اس کو حاصل کر لیں گے۔ ابھی کل میں نے ایک اور محفل میں کہا، اور میں یہ بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں، اس لیے معرض وجود میں نہیں آیا تھا کہ ہم قرضے لیتے رہیں اور قرض کی زندگی بسر کریں، جب تک کہ معاشی طور پر ہم پاکستان کو ایک مضبوط قلعہ نہیں بنا لیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ تب تک ہمیں اس بات کا بھرپور خیال رکھنا ہوگا کہ پھر معاشی جب تک کہ آپ کو آزادی حاصل نہیں ہوتی، سیاسی آزادی اس وقت تک وہ ایک سراب ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس شہر رمضان کے مہینے میں ہمیں اس بات کا آج فیصلہ کرنا ہے۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے دستور میں کہا گیا ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو اس قابل بنائے گی کہ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ پاکستان میں کوئی قانون اور ضابطہ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، مگر اس کا یہ بھی حصہ ہے کہ جہاں پر ہم ان تمام معاملات کے اوپر پوری طرح ہمیں کلیئرٹی ہے،
کوئی اس میں اشکال نہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں، وہاں پر ہمیں یہ بھی پوری طرح کلیئرٹی ہونی چاہیے، کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور پاکستان کو ایک عظیم معاشی طاقت بنانا ہے تو واحد راستہ ہے کہ ہمیں اس دشوار گزار راستے سے ایک دفعہ گزرنا ہوگا جہاں سے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تمام قومیں گزریں، قوموں کی زندگیوں میں صدمے آتے ہیں، دھچکے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے جنگ دوئم میں جاپان اور جرمنی تہہ و بالا کر دیے گئے، they were razed to ground, but then through dedication and commitment they converted their defeat into untiring efforts and within 60 years touched the zenith of glory۔ یہ کوئی جادو منتر نہیں تھا، یہ کوئی ٹوٹکے نہیں تھے، یہ وہی عمل تھا جس کی قرآن بار بار گواہی دیتا ہے، یہ وہی عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن رات اس کی تعلیمات دیں۔ اگر قصور کسی کا ہے تو ہمارا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے پارشلی عمل کیا یا اس کے اوپر عمل نہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے قلب سمیم کے ساتھ۔ اور علامہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی تھی اور نصیحت کی تھی کہ نوجوان اپنے اندر شاہین کی صفات پیدا کریں گے۔ اس وطن عزیز کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع عطا فرمایا ہے، نوجوانوں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے تعمیر وطن کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا۔ اور یہ بات میں نے پرسوں بھی کہی تھی کہ میں اور میری حکومت، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم تمام اخراجات میں ہم کمی کریں گے، لیکن آپ کی ترقی اور خوشحالی کا سامان پیدا کرنے کے لیے، آپ کو امپاور کرنے کے لیے، جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے ہمکنار کروانے کے لیے اربوں نہیں کھربوں بھی چاہیں گے، ضرورت ہوگی تو باخدا آپ کے قدموں میں نچھاور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی حوالے سے وزیر اعظم یوتھ پروگرام، ڈیجیٹل یوتھ ہب پلیٹ فارم کے ذریعے ہم نے آپ کی تعلیم، روزگار اور پروڈکٹیو امپلائمنٹ، کاروبار اور آپ کو ہنرمند بنانے کے انقلابی اقدامات کیے ہیں، جس کے انشاءاللہ ثمرات بہت جلد آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب آپ نے مسلسل محنت، نظم و ضبط اور مقصد میں پختہ یقین کی قوت سے اپنے والدین، بانیان پاکستان اور پوری قوم کی توقعات پر پورا اترنا ہے۔ عصری دنیا میں میڈیا، سوشل میڈیا اور نوجوانوں کا کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ میڈیا کی طاقت کو مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے استعمال کیا جانا اشد ضروری ہے۔ علماء اور دانشوروں کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ عوام میں مثبت سوچ اور تحقیق کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ غلط معلومات اور پروپیگنڈا کو روکا جا سکے۔ بدقسمتی سے آج غلط معلومات اور بے بنیاد پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرے میں زہر گھولا جا رہا ہے، تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے۔ ایک طرف یہ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، اس حکومت کی خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، افسران کی خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، یہ IMF کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے مشکل ترین حالات کے باوجود سخت محنت کی ہے۔ تو یہ ہمیں وہ انسٹیٹیوشنز ہمیں سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جو ماضی کے سالوں، قریب کے سالوں میں ان کی جو تنقید تھی وہ آج تاریخ کا حصہ ہے۔ تو اس سے ہمارا حوصلہ کیوں نہیں بڑھنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہبی اسکول آف تھاٹ کو حق ہے کہ وہ اپنے اپنے
سوچ کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق بات کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر اگلے کے جو خیالات ہیں ان کو ذوف پہنچائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی خدمت میں یہ بڑا موقع برمحل ہے کہ میں خدمت میں عرض کروں کہ اس معاشرے میں غلط پروپیگنڈے، یہ جس نے پاکستان کے اندر ایک بے سکونی پیدا کر دی ہے۔ ترقی اور خوشحالی جڑی ہوئی ہے امن اور سکون کے ساتھ، اور امن اور سکون جڑا ہوا ہے ترقی اور خوشحالی کے ساتھ، دے آر انٹرٹوائنڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اگر مل کر آگے بڑھیں گے تو یہ ملک چند سالوں میں انشاءاللہ نہ صرف خطے کے اندر جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دے گا، بلکہ انشاءاللہ مجھے کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم کے خواب کو ضرور ہم انشاءاللہ شرمندہ تعبیر کریں گے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں، بہنوں اور بچوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں جو قابض اور ظالم افواج کے ظلم و جبر کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے پھر فلسطینیوں کی نسل کشی کا وحشیانہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ 50,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے جو انسانیت کی برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی آزادی تک ان کی بھرپور حمایت ہم سب پاکستان 24 کروڑ عوام کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مقبوضہ خطوں کے مسلمان مظلوم بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے۔ اور ختاماً یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری کامیابی کا راز ہمارے اندر موجود ہے۔ اتحاد، اتفاق، انتھک محنت اور جذبہ حب الوطنی میں مضمر ہے۔ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اپنی خاص رحمت اور منشا سے نوازا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم مشن کو آگے بڑھائیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ ہم محبت، انصاف، امن اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں ترقی کرتا ہوا عظیم ملک پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ملک و قوم کی خدمت کے مشن میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ رب ذوالجلال کا احسان۔ پاکستان یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اسلامی ممالک کے سفیر اس تقریب میں موجود تھے۔ تقریب میں وفاقی وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور علماء کرام بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا قیام کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔